بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 347 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جارحانہ انداز سے خود کو ٹارزن کا باپ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ جیکی کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خود کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور اسے ہم سے زیادہ اپنی فکر تھی۔ اس نے اور جونی نے ہم سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اب اسے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ تفتیش کے نتیجے میں ہم نے اس معاہدے کے بارے میں بھی بتا دیا تو ڈیڈ ان کا کیا حشر کریں گے۔ میں نے ان دونوں کو نظروں میں تولا جو مجھے دبوچنے کے لیے ایسے بڑھ رہے تھے جیسے وہ ببر شیروں کی جوڑی ہو اور ہم دونوں کمزور ہرنوں کا جوڑا۔ ان کی خوش فہمی ایک داؤ میں دور ہو سکتی تھی اور پلک چپکنے میں وہ الٹ کر اپنے مالک کے قدموں میں جا گرتے اور شاید خود اٹھ بھی نہ پاتے، لیکن میں نے مقابلے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ لڑنے بڑھنے کے لیے صحیح جگہ نہ تھی۔ اگر میں اس کمرے سے نکل جاتا تو اتنی بڑی کوٹھی سے بہرحال نہ نکل پاتا۔ میں نے مونی کے شانے پر تھپکی دے کر اسے حوصلہ رکھنے کو کہا۔ رک جا، میں نے کڑک کر ایک نعرہ مارا، اللہ کے بندے وہیں رک جا، فقیروں کو ہاتھ مت لگا، بھسم ہو جائے گا۔ وہ دونوں رک گئے۔ یہ غیر ارادی عمل تھا۔ میں خود آگے بڑھا۔ چل ہم خود چلتے ہیں تیرے ساتھ، تو اپنی طاقت آزما، ہم تجھے اپنا جلال دکھاتے ہیں۔ میں نے گرج کر کہا، تو ڈال بیڑیاں، ہم اللہ سے کاٹ دیں گے، تو اٹھا دیواریں، ہم پھونک مار کے گرا دیں گے۔ حق اللہ، میں سمجھتا ہوں میری اداکاری کام کر گئی۔ وہ دونوں تذبذب کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ جاہل اور کمزور عقیدے کے لوگ تھے جو پیری فقیری کے شعبدوں اور درویشوں کی کرامات کے جھوٹے سچے قصے سنتے رہتے تھے اور دل میں ان کے لیے عقیدت کے جذبات بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ خود سلطان خان کے غصے کا عاطفی شان سرد پڑنے لگا۔ اب میں سینہ تانے آگے چل رہا تھا اور مونی میرے ساتھ تھی۔ دونوں غلام میرے پیچھے ہو گئے تھے۔ سنو، ایک منٹ ٹھہرو، سلطان محمد نے کہا۔ دونوں محافظ رک گئے۔ میں نے حق اللہ کا ایک اور نعرہ مارا، انہیں باہر چھوڑاؤ۔ سلطان محمد نے کہا، لیکن جیکی یہ چکر پھر مت چلانا، تم ایسی حرکتوں سے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے۔ یس ڈیڈ، جیکی نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو اللہ لوگ، دونوں محافظوں میں سے ایک نے بادب ہو کر مجھے اشارہ کیا۔ گستاخی معاف۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پیڈرو سے ٹکرا گیا جو سیدھا اندر آ رہا تھا۔ وہ نعرے بازی سن کے تیزی سے اوپر آیا تھا اور اسے مجھ سے مڈ بھیڑ ہونے کی بالکل توقع نہ تھی۔ اس کے برعکس میں جانتا تھا کہ وہ گھر میں ہے۔ اسے تصادم کے بعد مجھے غور سے دیکھنے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کا ایک ہاتھ یوں مروڑا کہ وہ گھوم گیا۔ اتنی دیر میں میرا دوسرا ہاتھ ریوالور نکال چکا تھا۔ میرے آرم لاک نے پیڈرو کو اتنا بے بس کر دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زور لگاتا تو اس کا بازو کلائی پر سے ٹوٹ جاتا۔ میں اب راداری میں تھا اور مونی ایک دم میرے پیچھے آ گئی تھی۔ باقی سب اس ڈرامائی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش میں ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ جب محافظوں کو اپنا فرض یاد آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ خبردار، بالکل آرام سے کھڑے رہو اللہ کے بندو، میں نے اسی فقیرانہ لہجے میں کہا۔ جس نے حرکت کی وہ فقیر کا جلال دیکھے گا۔ سلطان پیڈرو نے چیخ کر کہا، گولی مار دو اس کتے کو، میں تمہارے گھر میں ہوں، تمہارا مہمان ہوں۔ سلطان نے سر ہلایا، فکر مت کرو، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جیکی، تم اسے ساتھ لائے تھے؟ جونی اور جیکی نے بمشکل تمام سر ہلایا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، میں نے کہا۔ تم ابھی بچے ہو، بہتر ہے کہ خاموش رہو۔ ایک محافظ نے بڑی تیزی سے جس لگائی تھی مگر میرا سیدھا پاؤں بجلی کی طرح حرکت میں آیا۔ ٹھوکر اس کے سینے پر پڑی، وہ ایک چیخ مار کے دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ وہ بالکل فٹ بال کی طرح اچھل کے گیا تھا اور یہ منظر ان سب گر کے ناقابل یقین تھا کہ کھچڑی داڑھی اور گنجے سر والے بوڑھے نے 6 فٹ قد والے 200 پاؤنڈ وزن کے جوان آدمی کو ایسے اچھال دیا تھا۔ نیچے گرنے والا اب درد سے بلبلا رہا تھا اور سینے کو مٹھی سے پکڑے لوٹ رہا تھا۔ میر صاحب کی جیب سے ریوالور نکال لو، میں نے مونی کو اشارہ کیا۔ مونی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ کمینی، پیڈرو نے اسے دانت پیس کے گالی دی اور اس کا بایاں ہاتھ حرکت میں آیا۔ مونی اگر اچھل کر پیچھے نہ ہو جاتی تو ہاتھ اس کے منہ پر پڑتا۔ میں نے پیڈرو کو آگے جھٹکا دیا اور اس کی کمر میں سر مارا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے آیا تو میں نے پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ وہ آگے جھکا اور اس کا سر راداری کی دیوار سے ٹکرایا۔ ایک عورت نیچے سے چیختی اوپر آئی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ سلطان کی دوسری بیوی تھی جو زیب النساء کی ہم شکل ضرور تھی مگر اس کی اور زیب النساء کی عمر میں بہت فرق تھا۔ زیب النساء میرے اندازے کے مطابق 18-20 سال کی تھی تو یہ عورت 38-40 کے لگ بھگ تھی۔ مصور نے اس کی پورٹریٹ میں 10 سال کم کیے تھے تو 10 سال خود وہ اپنی عمر سے چھوٹی لگتی تھی۔ اس میں کمال اس کی صورت کے نقوش اور جسم کی ساخت کا بھی تھا اور خود اس کی توجہ اور محنت کا بھی جو اس نے خود کو فٹ رکھنے میں صرف کی ہوگی۔ لباس اور میک اپ کا انداز اس کا مزید معاون ثابت ہوا مگر اس کے باوجود مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی
کہ وہ زیب النساء کی بڑی بہن نہیں، اس کی ماں ہے۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھ رہی تھی کہ بونی نے اس کو اپنی حاضر دماغی سے روک لیا۔ اس نے اپنی ٹانگ اڑا دی اور وہ تیز رفتاری میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ منہ کے بل گری تو پھر اٹھی تو مونی نے اسے اندر دھکیل دیا۔ پیڈرو اب ایسے جھوم رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہو۔ میں نے پھر مونی سے کہا، اس کو نہتہ کر دو۔ اب اس نے کوئی حرکت کی تو میں اس کے کپڑے اتار کے اسے سب کے سامنے اتنا ماروں گا کہ یہ اپنی اصلیت بھی بھول جائے گا۔ مونی نے اس کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ جیکی، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، اپنے ڈیڈ سے کہو کہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف اس شخص میر شرافت علی کے لیے آیا تھا اور اسے ضرور اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری میر شرافت علی سے کیا دشمنی ہے، لیکن تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈ پلیز آپ دخل مت دیں، جونی نے کہا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جیکی نے کہا۔ ضرورت ہے، سلطان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی دشمنی اس گھر کی چار دیواری سے باہر رہنی چاہیے۔ جہاں جو بھی ہے سلطان محمد خان کا مہمان ہے، اس کی حفاظت میں ہے۔ کیا یہی ضمانت آپ میرے لیے بھی فراہم کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، تمہارے لیے؟ تم میرے مہمان نہیں ہو، سلطان نے عقارت سے کہا۔ آپ ہمارے مہمانوں کو اس گھر کا مہمان نہیں سمجھتے؟ جیکی نے تیز ہو کر کہا، اگر آپ اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جونی نے سرکش لہجے میں کہا، کیا تم دونوں پاگل ہو گئے ہو؟ سلطان نے اپنے جوان بیٹوں کو دیکھا جو اس کے خلاف سفارہ ہو گئے تھے۔ تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ پیڈرو کرا کے بولا۔ میر صاحب یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، میں نے کہا۔ دیکھو، یہ ناممکن ہے کہ تم اس حویلی سے میری اجازت کے بغیر نکل سکو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ باہر حفاظتی انتظامات کتنے سخت ہیں اور کتنے محافظ ہیں جو تمہارا راستہ روک سکتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تم کس کے گھر میں ہو۔ میرا ایک ٹیلی فون کافی ہے، میں کمشنر یا ڈی آئی جی سے براہ راست بات کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو فون تک جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں نے کہا۔ مگر سلطان صاحب، اگر آپ عزت دار آدمی ہیں تو اس بات کو گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جانے دیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، ورنہ آپ کو بہت کچھ بتانا پڑے گا جو آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ آپ لمبے چکر میں آ جائیں گے، کیونکہ میر شرافت علی۔ میں نے اسے ایک جھٹکا دیا اور اس کا سر پھر دیوار سے لگا۔ بتاؤ انہیں کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے، میں نے کہا۔ پیڈرو سر ہلانے لگا۔ میں خود نمٹ لوں گا ان سے، تم دخل مت دو۔ وہ ایسا کہنے پر مجبور تھا۔ اگر وہ میرے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا تو میں سلطان پر اس کی اصلیت عیاں کر دیتا۔ پیڈرو سمجھتا تھا کہ ہم کسی کے روکے سے رکنے والے نہیں ہیں، ہم اسے بھی مار سکتے ہیں اور سلطان کو بھی، اور کچھ نہ کریں تو سلطان کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس کا اصل نام پیڈرو ہے۔ وہ دلاور کا ساتھی اور ایک غدار ہے جو اس کی صنعتی زمین کو اپنی اسلحہ ساز فیکٹری لگانے کے لیے استعمال کرے گا، اور وہ سب اسلحہ ملک کے دشمنوں کو فروخت کیا جائے گا۔ لیکن یہ تم کو مار دیں گے، بیگم پارا چلائی۔ تم انہیں روکو سلطان۔ جیکی اور جونی ایک دم اپنے باپ کے دائیں بائیں آ گئے۔ ہم اپنے اپنے مہمانوں کے ضامن ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ سلطان نے سر ہلایا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بیوی کا جادوئی جسم بے اثر ہے، اس کے مقابل جوان اولاد تھی، ان کی زندگی تھی، اس گھر کی عزت تھی اور اس کا مستقبل تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لے اور حالات کو زیادہ خراب ہونے سے بچا لے۔ وہ میر شرافت علی کو اپنا سالہ سمجھتا تھا، مگر سالے پر وہ اپنی اور بیٹوں کی زندگی قربان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر انتخاب کا یہ حق کسی بھی شخص کو دیا جائے تو وہ مجبور ہوگا کہ اپنی انا کی شکست قبول کر لے۔ اگر پہلے ایسا نہیں ہوا تھا تو اب ہو رہا تھا کہ سلطان محمد خان اپنی حویلی میں اپنے ایک مہمان کو تحفظ کی ضمانت دے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بہت کچھ جو پہلے نہیں ہوا تھا اب ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ وقت، قدریں، اصول سب بدلتے ہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ سلطان کی بیوی اب چلا رہی تھی۔ جیکی اور جونی خوش تھے کہ معاملات بگڑ گئے، اور پھر بات بنی تو یوں بنی کہ سلطان محمد خان اور میر شرافت علی کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو گئی اور ان کے درمیان ہونے والے سودے کی خرابی یقینی ہو گئی۔ وہ یہی چاہتے تھے، چنانچہ وہ میری مدد کر رہے تھے۔ تم حوصلہ رکھو، سلطان نے اپنی بیوی سے کہا۔ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے ساتھ باہر تک جاؤں گا۔ ہم بھی باہر تک ساتھ جائیں گے، جیکی نے کہا۔ اندر کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، سلطان نے کہا۔ کوئی گولی نہیں چلائے گا، کوئی ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ اپنی گھر والی کو بھی یہ بات سمجھا دو کہ تمہاری واپسی تک کچھ نہ کرے، میں نے کہا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہ کسی کو ہمارے یہاں آنے کی خبر ہوگی نہ جانے کی، ٹھیک ہے؟ باہر دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایک سفید رنگ کی ہے، سلطان نے کہا، دوسری سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک میر شرافت علی کو لے جائے گی، دوسری تمہیں۔ ایک کو جان محمد ڈرائیو کرے گا، دوسرے کو شفیع محمد، اور باہر نکلنے کے بعد ایک دائیں طرف جائے گی تو دوسری بائیں طرف۔ دونوں گاڑیاں ٹھیک 5ویں میل پر تمہیں ڈراپ کر کے واپس آ جائیں گی۔ اس وقت تم دونوں کے درمیان 10 میل کا فاصلہ ہوگا۔
مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ دونوں گاڑیوں میں ایک ایک مسلح محافظ بھی ہوگا، مشین گن کے ساتھ، جو میرے بیٹوں کی حفاظت کرے گا۔ وہ بولا، مجھے یہ بھی منظور ہے، میں نے کہا۔ صرف آپ کی عزت کی خاطر میں میر شرافت علی جیسے دشمن کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس سے پھر کبھی کہیں اور ملاقات ہوگی۔ چھوڑنے والا میں بھی نہیں ہوں تمہیں۔ پیڈرو کا حوصلہ لوٹ آیا۔ نمٹ لوں گا جب وقت آئے گا۔ سلطان کو پیڈرو کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ اسے یا اس کے بیٹوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو محافظ بھیجا جا رہا تھا وہ اسی کی حفاظت کے لیے تھا، لیکن میں اس لیے مطمئن تھا کہ جیکی یا جونی کی موجودگی میں پیڈرو اس محافظ کو ہماری گاڑی کے تاکو پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ کوٹھی کے اندر یا سڑک پر کسی قسم کی محاذ آرائی کا سوال ہی نہ تھا۔ پیڈرو کو روکنے کی صورت میں ہم خود بھی مصیبت میں پڑ جاتے، چنانچہ میں نے اس دشمنی سے دستبرداری قبول کر لی۔ آج کی رات مجھے دوسرے دشمن سے نمٹنا تھا۔ مظفر گڑھ ملتان سے دور نہیں تھا اور وہاں کسی رانی کی حویلی میں نواب خسرو جمشید سے ملاقات زیادہ اہم تھی۔ دونوں کاریں ایک ساتھ روانہ ہوئیں۔ سلطان ہمارے ساتھ باہر تک آیا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کاریں گیٹ سے نہیں نکل گئیں۔ ہم سفید کار میں تھے اور اسے جیکی چلا رہا تھا۔ محافظ آگے اور اس کے ساتھ مشین گن لے کر بیٹھا تھا اور اسے سلطان نے بہت واضح احکامات دیے تھے۔ ان مہمانوں کو ٹھیک 5 میل کے فاصلے پر اتار کر گاڑیاں واپس لے آؤ۔ جیکی یا جونی کے لیے خطرہ محسوس ہو تو بے دریغ جان پر کھیل جاؤ، مار دو اور مر جاؤ، بصورت دیگر خاموشی سے لوٹ آؤ۔ جیکی نے مجھے 5ویں میل پر ایک ایسی جگہ اتارا جہاں سے بس کا اڈا بہت قریب تھا۔ جب میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے مصافحہ کیا تو اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے محافظ کی موجودگی میں کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ کار واپس ہوئی اور چند سیکنڈ میں نظر سے اوجھل ہو گئی تو میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ اچھی لفٹ لی تھی تم نے، میں نے کہا۔ مجھے الزام دے رہے ہو؟ مونی چراغ پا ہو کے بولی۔ میں نے کہا تھا کہ ان کے مہمان بنو۔ بڑے برے بنسے تھے مگر خیر قسمت اچھی تھی کہ نکل بھی آئے۔ تم نے تو میر شرافت علی کو پہچان لیا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں، یہ وہی جعلی میجر تھا، مگر اس نے بھی تو مجھے پہچان لیا ہوگا، وہ بولی۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں تھا۔ حالات مجھے ایسے موڑ پر لے آئے تھے کہ ایک ساتھ 2 پرانے شکاری ایک ہی رات میں میرا شکار ہو سکتے تھے، مگر مجھے ایک کا انتخاب کرنا پڑا۔ میں اگر چاہتا تو پیڈرو کو یوں نہ نکلنے دیتا، لیکن میں جیکی اور جونی کے گھر میں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کی دوستی سے مجھے آگے چل کے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ درمیان کی کڑی بن گئے تھے اور مجھے دوہرا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک طرف تو پیڈرو کی منہ بولی بہن کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے، دوسری طرف اسی بہانے جیکی اور جونی کا فائدہ الگ ہوا اور دلاور اینڈ کمپنی کا بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ معلوم نہیں سلطان محمد خان کس لالچ میں آ گیا تھا کہ ان کو اپنی زمین بیچنے پر تیار ہو گیا تھا، جس کی قیمت 50 لاکھ کو جیکی اور جونی بہت کم سمجھتے تھے۔ ممکن ہے دلاور اینڈ کمپنی نے سلطان کو بھی اپنے کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر بنا کے 10-15% منافع دینے کی بات کی ہو۔ بظاہر سلطان انہیں اپنا پلاٹ بیچنے پر رضامند نظر نہیں آتا تھا اور اپنی بیگم پارا کے دباؤ میں یہ سودا کر رہا تھا۔ اب کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ مونی نے کہا۔ کہیں وہ بدماش پیڈرو نہ آ جائے۔ میں چونکا وہ ادھر کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا تو پھر کھڑے رہو، مونی چیڑ کے بولی۔ جب وہ آ جائے تو اس سے پوچھ لینا کہ بھائی صاحب کیسے تشریف لائے؟ میں ہنس پڑا۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ معلوم نہیں گیدڑ کون ہے، مونی رکھائی سے بولی۔ اس وقت تو سب ہی شہر میں ہیں، چلو پھر ہم شہر سے بھاگ جاتے ہیں، میں نے کہا۔ لیکن کیا بس کا سفر ہمارے شاہجان شان ہوگا؟ پتہ نہیں، برطانوی شاہی جہاز منگوا لو۔ میں نے ایک طرف کرائے کی سوزوکی کی گاڑیوں کے ساتھ کاروں کی قطار دیکھی۔ یہ کوئی پارکنگ ایریا نہیں تھا جہاں کسی کو چھوڑنے یا لینے کے لیے آنے والی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ ان کے ڈرائیور جس پر امید نظر سے آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہے تھے، اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ پرائیویٹ ٹیکسیاں ہیں۔ ابھی میں نے ایک ہی سے بات کی تھی کہ مجھے 4 نے گھیر لیا۔ مظفر گڑھ تک جانے کے لیے ایک نے 400 مانگے۔ 400؟ میں نے یوں کہا جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو۔ چلو جی 300 دے دینا، دوسرے نے فوراً رعایت دی۔ پہلے والے نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ 300 بھی بہت زیادہ ہیں، میں نے فریاد کی۔ تو کیا 3 روپے میں جانے کا خیال ہے؟ پہلے والا مایوس ہو کے چل پڑا۔ میں تو کہتا ہوں پیدل چلے جاؤ۔ ہاں 3 روپے بھی بچ جائیں گے، جان مفت میں بنے گی۔ دوسرا بھی الگ ہو گیا۔ بابا جی 250 میں چلتے ہو تو بات کرو۔ تیسرے نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ 200، میں نے کہا۔ چوتھا کچھ تیار ہو رہا تھا کہ میں نے فوراً تیسرے سے بات پکی کر لی۔ دراصل وہ سب سے کمزور اور یتیم صورت تھا اور چوتھا کچھ پہلوان اور بدماش ٹائپ لگتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم مظفر گڑھ کے بازار میں اترے۔ راستے بھر ہم نے کوئی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گفتگو میں سلطان محمد کا کوئی حوالہ آئے یا مظفر گڑھ میں ہماری تشریف آوری کا مقصد کسی کو معلوم ہو۔
مجھے اندیشہ تھا کہ بعد میں پیڈرو بس کے اڈوں پہ جا کے میرا اولیا بتا کے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں کس طرف گیا ہوں۔ یہی کوشش وہ ریلوے اسٹیشن پر بھی کر سکتا تھا۔ اسے یقیناً پریشانی لاحق ہوگی کہ میں سلطان کے گھر تک کیسے پہنچ گیا، اور وہ بھی موہنی کے ساتھ۔ رات کے 10 بجے مظفر گڑھ کے بازار میں بہت کم رونق تھی۔ مشروبات یعنی لسی، چائے اور شربت بیچنے والوں کے علاوہ مٹھائی کی دکانیں اور چند ہوٹل کھلے رہ گئے تھے۔ ایک ہوٹل میں جہاں سائن بورڈ پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہاں شرفاء کے طعام و قیام کا اعلیٰ انتظام ہے، اور اس کے ساتھ ہی فیملی روم کی سمت واضح کرنے کے لیے تیر کا نشان بنایا گیا تھا، میں نے مونی کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے داخل ہوتے ہی شرفاء کے ایک جوڑا جو کیبن نمبر 1 کی پرائیویسی میں اس وقت کسی کی دخل اندازی کی امکانات سے بے نیاز تھا چونک پڑا۔ مونی کا رنگ لال پڑ گیا۔ یہ کیا واحد جگہ ہے؟ اس نے 2 نمبر کیبن میں بیٹھ کے کہا، کوئی جگہ خراب نہیں ہوتی، لوگ خراب ہوتے ہیں یا ان کے اعمال۔ میں نے ایک فلسفیانہ نظریہ پیش کیا۔ اب اس کے برعکس اگر میں اس ہاسپٹل کی مثال دوں جہاں تم نرس تھی تو وہ جگہ اور تمہارا پیشہ بے حد قابل عزت سمجھے جاتے ہیں۔ میں یہاں تک تمہاری گالیاں کھانے نہیں، کھانا کھانے آئی ہوں۔ وہ بولی، سوری، کبھی کبھی میرے پیٹ میں سچ کا مروڑ اٹھتا ہے تو غیر ضروری بات بھی زبان سے نکل جاتی ہے، میں نے کہا۔ اسی وقت ویٹر نمودار ہوا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اب وہ فر مینیو پڑھنا شروع کر دے گا جس کے کچھ الفاظ یقیناً میری سمجھ میں آ جائیں گے، مگر اس نے کہا دال فرائی اور مونی کو گھورنے لگا۔ آگے بھی بولو استاد، میں نے اس کے سامنے چٹکی بجا کے کہا۔ آگے کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، بس تو پھر پوچھنا کیسا؟ بسم اللہ۔ کھانا واجبی تھا مگر وہاں چائے بہت اچھی ملی، باہر سے سگریٹ بھی اچھے مل گئے۔ اس وقت تک بازار مزید ویران ہو چکا تھا۔ میں نے سگریٹ والے سے کہا، بابو یہ رانی کی حویلی کدھر ہے؟ رانی کی حویلی؟ اس وقت جاؤ گے؟ وہ میٹھا پان بناتے ہوئے بولا۔ پان میں نے مونی کو دیا۔ کیا وہاں جانے کے لیے وقت مقرر ہے؟ میں نے سادگی سے کہا، نہیں مگر تمہارے ساتھ زنانی ہے۔ وہ بولا، کیا وہاں عورتوں کا جانا منع ہے؟ او یار، داڑھی چٹی ہو گئی، عقل نہیں آئی۔ وہ جلا کے بولا، بابا وہ 3 میل دور ہے، ادھر سے گھوم کے جاؤ تو سیدھی سڑک وہاں جاتی ہے، مگر راستہ ویران ہے، جنگل پڑتا ہے بیچ میں۔ کیا جنگل میں شیر ہے آدم خور؟ میں نے سہم کر کہا، اف کیسے کیسے پاگل کے بچے پڑے ہیں دنیا میں، کیا میں نے غلط کہا؟ جنگل میں ڈاکو ہیں؟ میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں، تمہارے لیے راستہ سجا رکھا ہے، آرائشی محرابیں بنا رکھی ہیں، جھنڈے لگا رکھے ہیں۔ وہ چلا کے بولا، جاؤ۔ میں سر ہلا کے چل پڑا۔ اگلے موڑ پر میں نے اس سیدھی سڑک کو دیکھا، اس کے دونوں جانب کچھ دور تک مکانات کا سلسلہ تھا، مگر اس کے بعد تاریکی اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کیا اب 3 میل پیدل چلنا ہوگا؟ مونی نے کہا، نہیں، میں نے برطانوی جہاز منگوا لیا ہے۔ میں نے مونی کو اسی کے الفاظ لوٹا دی اور اچانک ایک بہت پرانا گیت میری زبان پر آ گیا جو میں اور محسن ایسے ہی موقع پر گایا کرتے تھے۔ چل چل رے نوجوان، اونچی تیری شان، دور تیرا گاؤں اور تھکے پاؤں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا یہ فلم سکندر اعظم کا گانا تھا اور معلوم نہیں کس نے گایا تھا۔ جب میں نے مارچ شروع کیا تو میرا ساتھ دینے کے لیے مونی کو تقریباً دوڑنا پڑا۔ اف، یہ کیا مصیبت ہے، ایسے دوڑاؤ گے مجھے؟ میں فرسٹ گیئر میں ہوں خاتون، میں نے کہا، میری رفتار اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو پھر جاؤ۔ وہ خالی سڑک پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی، واپسی پر مجھے یہیں سے لے لینا۔ میں کوئی 100 قدم گیا اور پر امید رہا کہ بالآخر وہ دوڑتی ہوئی آئے گی۔ اس سنسان سڑک پر جہاں دونوں جانب درختوں کے سوا کچھ نہیں، وہ کب تک اکیلی بیٹھی رہے گی؟ مگر 100 قدم پورے ہونے سے پہلے مجھے مایوسی، خفت اور جھنجھلاہٹ ہونے لگی، کیونکہ اب واپس جا کے اسے ساتھ لانا ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سڑک پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نمودار ہوئیں۔ میں واپس ہوا تو تیز روشنی میں نے مونی کو سڑک سے اٹھ کر ایک کنارے پر کھڑے ہوتے دیکھا۔ ابھی میں 10 قدم ہی گیا تھا کہ گاڑی مونی کے پاس رک گئی۔ اچانک میری چھٹیس نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مونی کی چیخ بھی سنی اور میں سر پٹ بھاگا۔ میرے پہنچنے تک 2 بدماش مونی سے لپٹ چکے تھے اور اسے کھینچ کر اپنی جیپ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک نے مونی کو چھوڑ دیا اور میری طرف لپکا۔ وہ خوب اچھا خاصا پلا ہوا سانڈ تھا۔ اسے مجھے گالی دے کر مکہ گھمایا۔ میں تھوڑا سا جھک گیا، اس کا مکہ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ وہ خود اپنے زور میں گھوم گیا۔ میں نے اس کی کمر پر لات ماری، وہ ایک جھٹکے سے گیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹکرا گیا۔ آخری وقت میں اس نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے تھے ورنہ اس کا منہ چپٹا ہو جاتا۔ جب وہ پلٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں خنجر آیا جو اس نے ڈب میں سے نکالا تھا۔ خنجر کے پھل کی دھندلی سی خونی چمک مجھے اندھیرے میں موت کی بھیانک مسکراہٹ لگی۔ اس نے بیڑیے کی طرح غرا کے مجھے گالی دی اور ایک جس لگا کر مجھ پر وار کیا۔ میں نے پینترا بدلا اور اس کے خنجر والے ہاتھ کی کونی پر کک ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے طوطوں کی طرح اڑ گیا اور وہ بری طرح بلبلایا۔ اس وقت میں نے مونی کے چلانے کی آواز سنی، اسے صرف میرا نام پکارا تھا۔
بر وقت اس کی طرف دیکھنے سے میں بچ گیا۔ دوسرے بدماش نے خنجر کے وار کو ناکام دیکھ کر پستول نکال لیا تھا۔ انہیں بالکل امید نہ تھی کہ سورج سے بوڑھا نظر آنے والا کوئی شخص خالی ہاتھ ہونے کے باوجود دو جوانوں کے مقابلے پر اتر آئے گا۔ گولی کی آواز جنگل میں گونجی تو درختوں سے پرندے چیختے چلاتے اڑے۔ مجھے صرف یہ احساس ہوا کہ گولی میرے بہت قریب سے گزری ہے۔ پھر میں نے ایک فلائنگ کک ماری اور پستول سے فائر کرنے والا الٹ کر جیپ پر گرا۔ اس کا سر پائیدان سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح چلایا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھڑا ہو گیا۔ غالباً وہ سر سے بہنے والے خون کے فوارے کو روکنے کی احمقانہ کوشش کر رہا تھا۔ کھڑا ہوتے ہی وہ لڑکھڑا کے آگے بڑھا اور منہ کے بل گرا۔ خنجر نکالنے والے نے اندازہ کر لیا کہ بادی مات ہو گئی ہے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ بوڑھا خنجر دیکھ کر ہی تھر تھر کانپنے لگے گا، اور پھر بھی مقابلے پر آیا تو پستول اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب بچ جانے والا فرار ہونا چاہتا تھا، مگر اسے ایک فکر تو جیپ کی تھی اور دوسری اپنے ساتھی کی۔ کسی ایک کو چھوڑ کر جانے کا مطلب تھا اپنا پتہ چھوڑ جانا۔ معاملہ آگے گیا تو اس کا زخمی ساتھی دوسرے کے بارے میں خود بتا دے گا، اور وہ مر گیا تب بھی جیپ کے نمبر سے پولیس سراغ لگا لے گی۔ اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر خنجر دوبارہ اٹھا لیا، لیکن مقابلے پر آنے کی بجائے اس نے خنجر مونی کے پیچھے سے اس کی پشت پر رکھ دیا۔ میں مار ڈالوں گا اسے، وہ دیوانوں کی طرح چلایا، اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ تم اس کے بعد بھی زندہ نہیں جا سکتے، میں نے سکون سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، وہ چیخ کر بولا، مگر میں نے ایک ایک قدم اس کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ مار ڈالو اسے، انتظار کیوں کر رہے ہو میرا؟ میں تو بہرحال تم تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ تم مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا، اور میرے ہاتھوں کو کیسے روکو گے جو تمہاری گردن مروڑ سکتے ہیں؟ جیسے عورتیں دھلا ہوا کپڑا نچوڑتی ہیں، ایسے ہی میں تمہارے جسم سے خون نچوڑوں گا۔ وہ ایک دم سڑک پر سجدہ ریز ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ وہ داڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ وہ کسی مردہ چوہے کی طرح نظر آ رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دیکھو تمہارا بہادر ساتھی کیسے مرا پڑا ہے، میں نے کہا۔ بہت کبھی کبھی ایک خوبصورت عورت بن کے سامنے آتی ہے اور میرے جیسا ایک بڈھا فرشتہ اجل بن کے روح قبض کر لیتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ بابا جی میری ماں مر جائے گی، اس کا ایک ہی پتر ہوں میں، میری شادی ہونے والی ہے محرم کے بعد۔ اس وقت تک تو تمہارا چیلم بھی ہو چکا ہوگا، میں نے کہا۔ خدا نے ایک لڑکی کو تم جیسے شیطان کی بیوی بننے سے بچا لیا۔ وہ بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ آپ کہتی ہو تو میں اس سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ پھر کیا اس سے کرو گے شادی؟ میں نے مونی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو تمہیں بہت پسند آئی تھی، اتنی کہ تم عقل اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تھے۔ ایک شرط پر تم زندہ رہ سکتے ہو۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں جی، آپ حکم کریں۔ اپنے اس ساتھی کی لاش اٹھا کے جیپ میں ڈالو، میں نے کہا، اور جیپ لے کر آگے چلو۔ ہمیں 2 میل آگے رانی کی حویلی کے پاس چھوڑو اور جیپ لے کر واپس چلے جاؤ۔ نمبر میں نے دیکھ لیا ہے، مگر تم خاموش رہو گے تو میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لاش کو جیسے چاہو ٹھکانے لگاؤ اور خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرو۔ وہ مجبور تھا کہ اپنا کیا سامنے آیا ہے تو بھگتے۔ اس نے سڑک کے کنارے سے لاش اٹھا کے آگے ڈالی۔ وہ خود ڈرائیور کی جگہ پر بیٹھا۔ میں اور مونی پیچھے کی 2 سیٹوں پر بیٹھ گئے جو آمنے سامنے بنائی گئی تھی۔ تنگ سڑک بالکل تاریک تھی مگر ہموار تھی۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ ہیڈ لائٹس بند کر دے اور رفتار کم کر لے۔ آپ رانی کی حویلی میں جاؤ گے؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ ہاں، جب حویلی 100 گز دور رہ جائے گی تو گاڑی روک لینا۔ وہاں کیا کام ہے جی آپ کو؟ شاہ جنات سے کوئی کاف کا ویزا لینا ہے، میں نے کہا۔ تم چلو گے؟ وہ جی اس وقت کوئی نہیں جاتا وہاں۔ وہ جاں بخشی کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہمیں مفت مشورے دے رہا تھا، اور جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، میں نے کہا۔ مگر کیا تم کسی کا نام بتا سکتے ہو جو وہاں رات کے وقت گیا اور لوٹ کر نہیں آیا؟ ہاں جی، ایک تو منٹو تھا، اس کا باپ پولیس انسپیکٹر تھا اور وہ بھی ایسے ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ بولا۔ کیا نام تھا اس کے باپ کا؟ احمد علی یا محمد علی، کچھ یاد نہیں۔ وہ بولا۔ پرانی بات ہے۔ کتنی پرانی؟ اسے تو شاید سال سے اوپر ہو گیا۔ منٹو کو؟ وہ بولا۔ اور انسپیکٹر صاحب کب ادھر گئے تھے؟ منٹو سے 2 سال پہلے۔ بس وہ جوش میں آ گیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں خود جا کے۔ اس نے صرف سنا تھا کہ باپ ادھر گیا تھا، مگر پولیس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا تھا۔ اچھا، اور کوئی؟ اور بہت سے ہیں، میں سب کو نہیں جانتا۔ وہ بولا۔ ایک کنجری تھی بہت مشہور، لال پری کہلاتی تھی، لال کپڑے پہنتی تھی، ہونٹ لال، آنکھیں لال، گال بھی لال۔ اسے 3 آدمی لے گئے تھے۔ وہ گاڑی تو بعد میں اسی جگہ مل گئی تھی، 1 فرلانگ پیچھے۔ گاڑی کیسی تھی؟ مجھے نہیں معلوم جی، پولیس تھانے میں رپورٹ موجود ہے، اس میں سب نمبر وغیرہ مل جائے گا۔ وہ بولا۔ کیا رانی کی حویلی میں کوئی نہیں رہتا؟ سنا ہے کوئی نہیں رہتا۔ وہ گاڑی روک کے بولا۔ وہ سامنے حویلی۔ اچھا، تم کیا جانتے ہو اس حویلی کے بارے میں؟
اس کا مالک کون ہے؟ میں نے کہا کوئی ہندو تھا، وہ بھاگ گیا تو ایک جاگیردار نے لے لی تھی، یہ میں نے سنا ہے جی۔ وہ بے اولاد تھا، پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری اولاد کے لیے کی تھی، وہ مر گئی، تیسری بھاگ گئی، پاگل ہو کے، سب بے اولاد ہیں، چوتھی کو اس نے خود مار دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سے حویلی بند ہے۔ کچھ عرصہ ایک پیر صاحب کا ڈیرا رہا، معلوم نہیں وہ کدھر گئے۔ اچھا اب تم واپس جاؤ، میں نے کہا، اور اچانک ریوالور نکال لیا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بھول جاؤ کہ تم ہم سے ملے بھی تھے، ورنہ یاد رکھو کہ میں تمہیں تلاش کر لوں گا اور تمہاری ماں کے سامنے تمہیں گولی مار دوں گا۔